کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ مہکشا محتسب یہ بچے آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ یقیناً داغ تیرے دامن کا دھلے یا نہ دھلے، داغ تیرے دامن کا دھلے یا نہ دھلے، نیکی تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل آنکھ کھلے یا نہ کھلے، بعد مرنے کے میں عشق کی خوشبو مہکے، بعد مرنے کے میں عشق کی خوشبو مہکے، ڈال دو خاک میری قبر پر میں خانے کی، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق اللہ العظیم۔ محترم استاذ کرام، عزیز بھائی اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں ایک وقت مقرر کے لیے، اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقررہ وعدہ آ جائے گا تو ٹل نہیں سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہوگا، جو بھی دنیا میں آئے گا اس کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، چند روز زندگی ہے، جو کچھ یہاں کریں گے مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے ہم جو کچھ کریں سوچ سمجھ کر کریں اور ہر وقت آخرت کی فکر کریں، تاکہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا، پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہارے طرف بھیجے گئے، وہ جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور تجھے یقین ہی پر موت آئی اور تو قیامت کے روز قبر سے یقین ہی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتا نہیں۔ پھر اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے بھی وہی کہا جو اور لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی تھی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوزخ تیرا ٹھکانہ ہے،
تو शक ही पर जिंदा रहा और तुझे शक ही पर मौत आई और तू क़यामत के रोज कब्र से शक ही पर उठा जाएगा। मौत से किसको रुस्तगारी होगी, मौत से किसको रुस्तगारी होगी, आज वो कल हमारी भी बारी होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग सियाह और आंखें नीली होती है, जिनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वह दोनों उससे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन साहब के बारे में जो तुम्हारे तरफ भेजे गए। वह अगर मोमीन है तो वह जवाब देता है कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वह दोनों ये सुनकर कहते हैं कि हम तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर इसकी कब्र 70 हाथ मुरबा कुशादा कर दी जाती है, फिर मुनव्वर कर दी जाती है, फिर इससे कह दिया जाता है कि अब तू सो जा। वह कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए। वह कहता है यहाँ आकर जाने का कोई कानून नहीं है, अब तू सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है, जैसे कि उनके शौहर के सिवा कोई नहीं उठा सकता, लिहाजा वह आराम से कब्र में रहता है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे उस जगह से उठाएंगे। और अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर होता है तो वह मुनकिर नकीर को जवाब देता है कि मैंने जो लोगों से कहती सुना वही किया, अब मैं उससे ज्यादा नहीं जानता हूँ। वह दोनों कहते हैं कि हम तो खूब जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर जमीन से कह दिया जाता है कि इसको भींच दे